گلیوں میں چراغوں کی بدھم روشنی تھی اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سب کے قدم ہلکے تھے، فضا میں احترام بھی تھا اور خاموشی بھی۔ ایک تنگ موڑ پر ایک شرابی دیوار سے لگ کر بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ مریدوں نے رخ پھیر لیا۔ ان کے چہروں پر ناگواری تھی۔ اچانک شرابی نے سر اٹھایا۔ اس نے سیدھی نظر شیخ پر ڈالی۔ آواز بھاری تھی۔ یا عبد القادر، قادر ام غیر و قادر؟ شیخ رک گئے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، قادر۔ سب آگے بڑھے۔ شرابی نے پھر پکارا، یا عبد القادر، قادر ام غیر و قادر؟ اس بار شیخ کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے دوبارہ کہا، بلا، قادر۔ مرید الجھن میں تھے۔ ان میں کچھ ناراض بھی تھے۔ ان کے خیال میں یہ شخص گستاخ تھا۔ پھر تیسری بار شرابی نے سر اٹھایا۔ اس بار اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولا، یا عبد القادر، قادر ام غیر و قادر؟ شیخ کے قدم رک گئے۔ انہوں نے آہستہ سے زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور وہ رونے لگے۔ مرید سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کبھی اپنے شیخ کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرید نے دھیمی آواز میں پوچھا، حضور یہ کیا ہوا؟ یہ شخص تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، پھر آپ کیوں روئے؟ شیخ نے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، آواز بھاری تھی۔ تم نے اس کے سوال کو سمجھا ہی نہیں۔ پہلی بار وہ کہہ رہا تھا کہ کیا میرا رب مجھے اس میں خوار حالت سے نکال سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے سیدھا انسان بنا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ قادر ہے۔ دوسری بار وہ کہہ رہا تھا کہ کیا میرا رب اسی لمحے میرا دل بدل سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے اپنا مقرب بنا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ قادر ہے۔ تیسری بار اس نے جو سوال کیا وہ میرے دل کو کاٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا میرا رب ہماری حالتیں بدل سکتا ہے؟ کیا وہ مجھے تمہاری جگہ اور تمہیں میری جگہ رکھ سکتا ہے؟ میں اس لیے رویا کہ اگر رب چاہتا تو میں یہاں پڑا ہوتا اور وہ میری جگہ چل رہا ہوتا۔ ہدایت اس کا فضل ہے، ہماری محنت نہیں۔ اور جب کوئی فقیر یہ حقیقت تمہیں یاد دلا دے تو آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرید خاموش کھڑے رہے۔ شرابی آہستہ آہستہ رونے لگا۔ رات گہری ہو گئی اور اس گلی میں ایک ٹوٹی ہوئی آواز نے سب کو یاد دلایا کہ خدا سب کچھ بدل سکتا ہے۔